دعا پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح القلوب رب زدنی علما نافعا۔ مشروعیت التیمم میں امثلۃ الاعذار التي تبیح التیمم سے دیکھیں۔ امثلۃ الاعذار ان عذروں کی مثال التي تبیح التیمم جس میں تیمم کرنا جائز ہے، ان عذروں کی مثال جن میں تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 کون الماء بعیدا عنہ مسیرۃ میل او اکثر، یہ کہ ہو پانی دور عنہ اس سے مسیرۃ میل 1 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت پر، مسیرۃ کے معنی مسافت، یہ کہ ہو پانی دور اس سے 1 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت پر۔ یغلب علی ظنہ غالب گمان ہو اس کو، او اخبرہ یا خبر دی ہو اس کو، طبیب مسلم حاذقن، حاذقن کے معنی ماہر، مسلمان ماہر ڈاکٹر نے، انہو کہ بے شک وہ، لو استعملا اگر استعمال کرے گا پانی کو، حدث لہو مرضا تو اس کو بیماری پیش آ جائے گی، یعنی وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو بیماری لگ جائے گی، او ازداد مرضہ یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، او تاخر شفاؤہ یا اس کی شفا میں تاخیر ہو جائے گی، من المرض یعنی بیماری میں، یا بیماری کی شفا میں تاخیر ہو جائے گی، یعنی وہ انسان دیر سے شفا یاب ہوگا، تو اس کے لیے کیا کرنا، تیمم کرنا جائز ہے۔ یغلب علی ظنہ غالب گمان ہو کہ اگر استعمال کرے گا ٹھنڈے پانی کو ہلکا تو ہلاک ہو جائے گا، تیمم کرنا جائز ہے۔ یخاف العطش خوف ہو پیاسے کو، علی نفسہ اپنی جان پر، او علی غیرہ اپنے علاوہ کی جان پر، کس بات کا، کہ اذا کان الماء قلیلا جبکہ پانی تھوڑا ہو، یعنی کسی انسان کے پاس پانی تھوڑا ہے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس پانی سے وضو کر لوں گا تو پینے کے لیے پانی ختم ہو جائے گا اور پیاس کی شدت سے جو ہے جان کے جانے کا اندیشہ ہے، تو اب ایسی حالت میں اس پانی کو بچا کے رکھ لے اور مٹی سے تیمم کر لے، جائز ہو جائے گا۔ لا توجد آلتا نہ پائے، آلتا کسی ایسے آلے کو، یخرج بها الماء جس سے پانی نکالا جائے، قد دلوی جیسے کہ ڈول، والرشائی اور رسی، یعنی پانی تو موجود ہے، کنواں پانی کا موجود ہے، لیکن کنویں سے پانی نکالنے والی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ لا توجد نہ پائے آلتن کوئی ایسا سامان یا اسباب، یخرج بها جس سے نکالا جائے پانی، جیسے کہ ڈول اور رسی، تو پھر مٹی سے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ نمبر 6 یخاف من عدو حائل بینہ وبین الماء، خوف ہو دشمن سے جو کہ حائل ہے اس کے درمیان اور پانی کے درمیان، سواء کان العدو انسانا او حیوانا مفترسا اگرچہ وہ دشمن انسان ہو یا چیر پھاڑنے والا جانور، حیوانا مفترسا، مفترسا کے معنی چیر پھاڑنے والا جانور، یعنی کسی کے پاس پانی نہیں ہے لیکن کسی دور جگہ پر پانی موجود ہے، لیکن اس کے درمیان اور پانی کے درمیان دشمن حائل ہے، پھر دشمن وہ چاہے جانور ہو یا انسان ہو اور اسے جان کا خطرہ ہے، تو اب وہ پانی کو طلب نہ کرے بلکہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ نمبر 7 اذا غلب علی ظنہ یخاف من عدو حائل، خوف ہو دشمن سے، حائل ہو اس کے درمیان، و بین الماء اور پانی کے درمیان، برابر ہے کہ کان العدو دشمن چاہے انسان ہو یا چیر پھاڑنے والا جانور، تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 7 اذا غلب علی ظنہ جب غالب گمان ہو کہ لو اشتغل بالوضوء اگر مشغول ہو گیا وضو میں، فاتتہ صلاۃ العیدین تو عیدین کی نماز چھوٹ جائے گی، او صلاۃ الجنازتی یا جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی، لأن هذا الصلاۃ لا تقضی اس لیے کہ یہ نماز ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، تو اس حالت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ وضو کرنے والے کو یہ گمان ہے کہ اگر وہ وضو کے اندر مشغول ہو جائے گا تو عیدین کی نماز چھوٹ جائے گی یا نماز جنازہ چھوٹ جائے گی، تو اب وہ کیا کر لے، جلدی سے تیمم کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نمازیں ایسی ہیں جن کی قضا نہیں ہوتی، برخلاف اگر جمعے کی نماز ہے یا پھر وقتی نماز مثلا فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں سے کوئی نماز ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ وضو کرنے جائے گا تو امام نماز پڑھا دے گا، نماز نکل جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی یا نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ وضو کرے گا، پھر وضو کرنے کے بعد اگر وقت مل جائے تو نماز پڑھ لے، اگر وقت نکل گیا تو اس کی قضا کر لے، کیونکہ یہ نمازیں ایسی ہیں جن کی قضا ہوتی ہے۔ اگر جمعے کی نماز چھوٹ گئی تو جمعے کا خلیفہ، جمعے کا نائب جمعے کے بدلے وہ اس دن ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اس کو تیمم کرنے کی اجازت
نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے اگر ان کے نکلنے کا اندیشہ ہے تو تیمم کرنا جائز ہے، اور جن نمازوں کی قضا ہوتی ہے ان کے نکلنے کا اندیشہ ہے تو تیمم کرنا جائز نہیں بلکہ وضو ہی کرے گا، اگر وقت نکل جائے تو ان کی قضا کر لے۔ مصنف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اما اذا غلب علی ظنہ، بہرحال جب غالب گمان ہو کہ لو اشتغل بالوضوء، اگر مشغول ہوگا وضو میں، خرج وقت الصلاۃ تو نماز کا وقت نکل جائے گا، او فاتتہ یا چھوٹ جائے گی صلاۃ الجمعہ جمعہ کی نماز، فلا یجوز له التیمم تو نہیں جائز ہوگا اس کے لیے تیمم کرنا، بل یتوضأ بلکہ وہ وضو کر لے، ویقضی صلاۃ المکتوبۃ اور قضا کرے گا فرض نماز کی، ویصلی الظہر اور ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، عوضا عن الجمعۃ جمعہ کے بدلے، اور ظہر کی نماز پڑھی جائے گی جمعہ کے بدلے۔ تیسری شرط مصنف علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ان یکون التیمم بشیء طاہر من جنس الارض کالتراب، تیمم کے صحیح ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم پاک چیز سے ہو، ان یکون التیمم کہ ہو تیمم پاک چیز سے، من جنس الارض جو زمین کی جنس سے ہو، مثلا کالتراب مثلا مٹی، والحجر اور پتھر، والرمل اور ریت، فلا یجوز التیمم نہیں جائز ہوگا تیمم کرنا، بالحطب لکڑی سے، والفضتی اور چاندی سے، والذهب اور سونے سے، اس لیے کہ یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے۔ جی الشرط الرابع، چوتھی شرط، ان یمسح کی مسح کرے، جمیع الوجہ پورے چہرے، والیدین اور دونوں ہاتھوں کا، مع المرفقین کوہنیوں تک۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح کرے جمیع الوجہ پورے چہرے کا، والیدین مع المرفقین اور دونوں ہاتھوں کا، مع المرفقین کوہنیوں کے ساتھ یا کوہنیوں تک۔ پانچویں شرط، ان یمسح کی مسح کرے بجمیع الیدی پورے ہاتھ سے، مسح کرے پورے ہاتھ سے یا اس سے زیادہ سے، یعنی پورے ہاتھ سے یا اس سے زیادہ سے، فلو مسح اگر مسح کیا، بالاصبعین دو انگلیوں سے، وکررا اور بار بار کیا، یہاں تک کہ استوعبا کہ اس نے پورے حصے کو گھیر لیا، حتی استوعبا اس نے پورے حصے کو گھیر لیا، تب تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ تیمم کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں پر اور پورے چہرے پر پھیرنا ضروری ہے۔ اب پھیرنے کے لیے کیا ہے کہ ایک بار زمین پر دونوں ہاتھوں کو مارے گا اور پھر اس پورے ہاتھ کے ذریعے مسح کر لے گا تو جائز ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ دو انگلیوں کو مٹی پہ لگایا، پھر تھوڑے حصے پر پھیر لیا، پھر دو انگلیوں کو لگایا اور پھر پورے حصے پر پھیر لیا، دو انگلیوں کو مٹی پر پھیر کر اس نے بار بار جو ہے ہاتھ پر یا چہرے پر لگایا، لیکن ہاتھ اور چہرے پر پورے پر مسح ہو گیا، تب بھی تیمم جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ کو ایک بار زمین پر مارنا اور اس سے دونوں کوہنیوں کا مسح کرنا، پھر دوسری بار زمین پر مارنا، چہرے کا پورے چہرے کا مسح کرنا۔ الشرط السادس، چھٹی شرط، ان یمسح کہ وہ پھیرے، بضربتین دونوں کی مسح کریں، بضربتین بباطن الکفین دونوں ہتھیلیوں کے باطنی حصے کے ذریعے، ان یمسح کی مسح کرے، بضربتین دو ضربوں کے ذریعے، بباطن الکفین ہتھیلی کے اندرونی حصے کو، یا پھر وہ مسح کرے دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کو دو بار مار کر۔ مسئلہ کیا ہے؟ مصنف علی رحمہ یہاں تیمم کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے، دونوں ہاتھوں کو رکھے سیدھا کریں اور انگلیوں کو کشادہ کر لے ایسے، اور پھر ان کو زمین پر مارنا ہے دو بار اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، مطلب مٹی کے اندر اس طریقے سے آگے مسح کرے، بضربتین دو بار مار کر، بباطنی کفہی دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کو، مسح کرے بضربتین دو بار مار کر دونوں ہتھیلی کے اندرونی حصے کو، لو ضرب ضربتین اگر مارا دو ضربیں، اگر مارا دونوں ضربوں کو، فی مکان واحد ایک ہی جگہ میں، تو کیا ہے؟ اجازت تیمم جائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب لگ جائے مٹی جسدہ اس کے جسم پر، وہ مسحہ اور مسح کر لے اس سے، بنیت تیمم کی نیت سے، تو تیمم صحیح ہو جائے گا۔ ساتویں شرط، اللہ یوجد یہ کہ نہ پائے کسی ایسی چیز کو جو کہ حائل و مسح کے درمیان، والبشرتی اور چمڑے کے درمیان، یعنی اس کی کھال کے درمیان، یعنی جس طریقے سے وضو کے اندر شرط تھا کہ کوئی چیز جسم پہ ایسی نہ لگے جو وضو کو اندر تک روکنے میں حائل ہو رہی ہو، اسی طریقے سے تیمم کرتے وقت بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی گوند یا کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی ایسی چیز، آٹا وغیرہ نہ لگا ہو جو مسح کرنے پر حائل ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو تیمم نہیں ہوگا۔ الشرط الثامن، آٹھویں شرط، اللہ یوجد شیئن یہ کہ نہ پائے کسی ایسی چیز کو جو کہ روکے تیمم کے صحیح ہونے کو، یعنی تیمم کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تیمم کے صحیح ہونے سے روکتے، جیسے کہ حیض
اور نفاس اور حدث، یعنی حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اگر کسی نے تیمم کیا تو تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ حیض اور نفاس اور حدث اس کو تیمم کرنے سے روک رہی ہے۔ فلو تیممت، اگر تیمم کیا، فی حالت الحیض، حیض کی حالت میں، اب النفاسی یا نفاس کی حالت میں، لا یصح التیمم، تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے لو تیمم، اگر تیمم کیا حالت طروء الحدثی، حدث کے جاری ہونے کی حالت میں، تو بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ مثلاً کہ کسی انسان کے جسم سے خون بہ رہا ہے اور خون بہنے کی حالت میں وضو جائز نہیں ہوتا ہے، تو ایسی اگر کسی سے نجاست نکل رہی ہے، مثلاً کسی کو پیشاب کے ٹپکنے کی بیماری ہے تو مسلسل پیشاب ٹپک رہا ہے، یہ زخم سے خون مسلسل بہ رہا ہے، تو جب تک جو ہے نجاست کا تسلسل ہو، یعنی وہ حدث اور نجاست جو ہے بہ رہی ہو، تو ایسی حالت میں اگر تیمم کر لیا تو تیمم جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو حدث ہے اس کے رکنے کا انتظار کرے، جب وہ رک جائے تو تیمم کرے اور پھر نماز پڑھے۔